اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ ہمارا موضوع ہے اسلام میں ولایت کے تصور اور مکتب تشیع میں ولایت کی اہمیت۔ جب ہم ولایت کی بات کرتے ہیں تو اس کا آغاز قرآن کریم سے کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کہ جس کو آیہ ولایت کہتے ہیں، جس میں خداوند عالم کا ارشاد ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی اور سرپرست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور مؤمنین میں سے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تفاسیر وہ شیعوں کی ہوں یا بعض سنیوں کی ہوں، ان میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی جس کو آیہ ولایت کہتے ہیں، یہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی۔ جب آپ نے سائل کو انگوٹھی دی، مسجد میں آ کے سائل نے سوال کیا اور سب لوگ حالت نماز میں تھے، کسی کی توجہ اس طرف نہیں گئی۔ علی علیہ السلام نے جب سائل کی آواز سنی تو سائل یہ کہہ رہا تھا کہ بار الہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، اور ایک مرتبہ مولا علی نے اشارہ کیا، سائل آگے بڑھا، اس نے انگوٹھی اتاری اور لے کے چلا گیا۔ کسی کے علم میں یہ بات نہیں آئی، یہ بات لوگوں کے علم میں اس وقت آئی جب جبریل امین اس آیہ ولایت کو لے کر آئے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ تمہارا ولی بے معنی سرپرست۔ جب ہم لفظ ولی کو استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ مولا کہتے ہیں، تو اس سے مراد ہوتا ہے اولا بالتصرف، یعنی زیادہ اختیارات رکھنے والا، ہمارے اوپر ہم سے زیادہ اختیار رکھنے والا۔ اولا اسی سے نکلا لفظ مولا۔ ان تمام الفاظ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ولی۔ تو انما ولیکم اللہ، انما چونکہ لگ گیا ہے اس لیے اس کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ بے شک تمہارا ولی یعنی سرپرست صرف اور صرف اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں میں سے وہ ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو حالت رکوع میں زکوٰۃ سوائے امیر المومنین کے کسی اور نے نہیں دی۔ بس یہ آیت جو ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس پہ اپنی جگہ بہت ساری بحثیں ہیں، لیکن ہمارا موضوع اصل بحث کرنا نہیں ہے، اس لیے ہم وہ شیعوں کا ایک متفق علیہ عقیدہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو تصور ولایت ہے وہ اسی آیت کی ترتیب کے مطابق ہے، یعنی خدا کی ولایت اور رسول کی ولایت اور اس کے بعد علی علیہ السلام کی ولایت۔ اور علی علیہ السلام کی جو ولایت ہے وہ بھی اصل میں ایک سلسلہ ولایت کی کڑی ہے، اور وہ سلسلہ ولایت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو پیغمبر اکرم کی اولاد ہیں، جو اہل بیت ہیں، وہ اصل میں آپ کے جانشین ہیں، اور وہی اس امت کے ولی ہیں، اس امت کے سرپرست ہیں۔ ان میں سب سے پہلے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں، اور یہ سلسلہ 12 اماموں تک جاتا ہے۔ 12 اماموں والی حدیث بھی مسلمانوں کے تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میرے بعد اس امت کے 12 امیر ہوں گے، کہیں لکھا ہوا ہے 12 امام ہوں گے، کہیں لکھا ہوا ہے 12 خلیفہ ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے، اور وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ولایت، پھر رسول کی ولایت، پھر علی علیہ السلام کی ولایت، اور پھر اولاد علی میں 11 اماموں کی ولایت کے قائل ہیں۔ یہ کہلاتا ہے ہمارے ہاں اعتبار سے 4 ڈائمینشنل کانسیپٹ آف ولایہ، جس کے اندر کہ خدا اور رسول اور امام کی ولایت ہے، اور امام کی ولایت میں سب سے پہلے علی علیہ السلام کی ولایت، پھر 12 اماموں کی ولایت۔ تو اس طرح یہ پورا ایک نظام ولایت ہے جس کو ہم لوگ مانتے ہیں۔
اچھا، اس نظام ولایت کا تصور یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو ان تمام اختیارات کے ساتھ بھیجا کہ وہ اس امت کی ہدایت بھی کریں، رہنمائی بھی کریں، انفرادی تربیت بھی کریں اور ایک اجتماعی معاشرہ بھی تشکیل دیں، ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر الہی قوانین کا نفاذ ہو۔ جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان میں سے بعض نبیوں کو خدا نے اس کام کے لیے بھیجا کہ وہ معاشرے میں ایک عادلانہ نظام قائم کریں اور قوانین الہیہ کو، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے قوانین کو معاشرے میں نافذ کریں۔ اور اس بارے میں قرآن کریم کی آیت موجود ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو اتارا۔ یہ میزان کیا ہے؟ نظام عدل ہے۔ کتاب اور میزان کو اتارا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قسط کے لیے، عدل کے لیے یا نظام عدل کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ تو انبیاء علیہ السلام کی آمد کا مقصد یہی ہے کہ معاشرے میں ایک عادلانہ قوانین کا نفاذ ہو، اور ان قوانین کے نفاذ کے لیے جو آتھورائز ہیں خدا کی طرف سے وہ پیغمبر اکرم ہیں، اور پیغمبر اکرم کے بعد اہل بیت ہیں جو ان کے اصل میں جانشین ہیں، وصی ہیں، وزیر ہیں۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس دوسری حدیث جو ہے وہ حدیث ثقلین ہے، وہ بھی مسلمانوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے، شیعوں میں تو ہے ہی متفق علیہ، کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری عطرت یعنی اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، دونوں کو پکڑے رہو گے، دونوں کو تھامے رہو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس طرح پیغمبر نے بھی بتا دیا کہ میرے اہل بیت جو ہیں وہ میرے جانشین ہیں۔ تو یہ ہمارا تصور ولایت ہے، اسی کو ہم امامت بھی کہتے ہیں اور اسی کو ہم خلافت بھی کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید شیعہ امامت کے قائل ہیں اور سنی خلافت کے قائل ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جو امامت ہے وہی خلافت ہے، جو امام ہے وہی خلیفہ ہے۔ کبھی اس کو ہم پیغمبر اکرم کے ریفرنس سے بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں خلیفۃ الرسول، یعنی رسول کے جانشین، اور کبھی ہم اس کو امت کے ریفرنس سے بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں امام الامہ، یعنی امت کا امام۔ تو وہی جو امام الامہ ہے یعنی امت کا امام ہے، وہی خلیفۃ الرسول ہے، یعنی رسول کا جانشین بھی ہے۔ ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی ہستی۔ اور وہ جو پیغمبر کے جانشین ہیں وہ فقط روحانی معاملات میں جانشین نہیں ہیں، بلکہ وہ روحانی معاملے میں بھی جانشین ہیں اور سیاسی معاملے میں بھی جانشین ہیں۔ یہ ہمارا تصور ولایت ہے، شیعوں کا تصور ولایت، جبکہ بعض سنیوں میں بھی ولایت کا تصور موجود ہے۔ مثلا صوفی جتنے بھی ہیں ان کے یہاں تصور ولایت ہے، سلسلہ ولایت ہے۔ صوفیوں کے جو مختلف سلسلے ہیں ان تمام سلسلوں میں جو شہنشاہ ولایت ہیں وہ مولا علی علیہ السلام ہیں۔ وہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، یہ سارے سلسلے جاتے ہیں، اور شہنشاہ ولایت کون ہے؟ علی علیہ السلام ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک سلسلہ جو ہے وہ کسی اور طرف جاتا ہے، وہ محمد ابن ابی بکر کی طرف جاتا ہے۔ اور محمد ابن ابی بکر کون ہے؟ محمد ابن ابی بکر وہ ہے جن کے بارے میں مولا علی نے فرمایا کہ ابی بکر کے صلب سے ہے لیکن میرا فرزند ہے، اور وہ مولا علی کے خاص سپورٹر تھے، علی کی محبت کی وجہ سے، علی کی حمایت کی وجہ سے، علی کے لشکر میں شامل ہونے کی وجہ سے علی علیہ السلام نے ان کو حاکم مصر بنا کے بھیجا، تو ان کو راستے میں شہید کر دیا گیا۔ تو گویا ولایت کے جتنے بھی سلسلے چل رہے ہیں وہ سب الٹیمیٹلی علی علیہ السلام ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارا جو سلسلہ ولایت ہے، یعنی شیعوں کا جو سلسلہ ولایت ہے اور جو صوفیوں کا سلسلہ ولایت ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کا جو سلسلہ ولایت ہے اس کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فقط روحانی سلسلہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ طاہر القادری صاحب نے جو ایک کتاب لکھی ہے السیف الجلیل منکر ولایت علی، کہ علی کے ولایت کے منکر کے خلاف ایک ننگی تلوار، تو وہ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم علی علیہ السلام کو پیغمبر کا جانشین اور خلیفہ اور سب کچھ سمجھتے ہیں، بلکہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہم خلیفہ بلا فصل سمجھتے ہیں۔ اگر خلیفہ بلا فصل سمجھتے ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی نہیں، لیکن وہ آگے خود اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل سے ان کی کیا مراد ہے۔
تو ان کا کہنا یہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل سے مراد ہے کہ پیغمبر کے روحانی جانشین. کچھ لوگ پیغمبر کے خلیفہ بلا فصل سیاسی ہیں، کچھ خلیفہ بلا فصل روحانی ہیں، کچھ خلیفہ بلا فصل علمی ہیں. جس کو میں کہتا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے خلیفہ بلا فصل کی جگہ خلفائے بلا فصل کی ایک پوری فصل تیار کر دی. اس میں بہت سارے لوگ خلیفہ بن گئے، خلیفہ بلا فصل بن گئے. تو یہ بات نہ ہسٹوریکلی صحیح ہے نہ لاجیکلی صحیح ہے. ہسٹوریکلی اس لیے صحیح نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد جو خلفاء آئے ان کے زمانے میں علی علیہ السلام اس امت کے روحانی خلیفہ بھی نہیں تھے. ایسا نہیں تھا کہ روحانی معاملات سب علی دیکھا کرتے رہے اور سیاسی معاملات خلیفہ دیکھتے رہے. تو ہسٹوریکلی ایسا نہیں تھا، سارے معاملات انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا. لاجیکلی بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ پیغمبر کے جانشین ہیں. جب پیغمبر نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، یعنی وہ ولایت جو مجھے حاصل ہے وہی علی کو حاصل ہے. اور پیغمبر اکرم کو کون سی ولایت حاصل تھی؟ کیا فقط روحانی ولایت حاصل تھی؟ کیا پیغمبر اکرم نے مدینے میں جب ایک اسلامی ریاست قائم کی تو یہ سوال اٹھا کہ اس ریاست کا سربراہ کون ہوگا؟ کوئی الیکشن کروایا جائے گا، کوئی سلیکشن کروایا جائے گا، کوئی نامینیشن ہوگی، کوئی میچورڈ ووٹنگ ہوگی، کوئی ایسا طریقہ مشورہ کیا جائے گا؟ مشورے کی آیت تو قرآن میں آ چکی تھی پہلے سے، ایک نہیں 2 آیتیں مشورے کی. تو پیغمبر نے ان پہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ پیغمبر مشورہ کرتے تھے، لیکن کہاں مشورہ کرتے تھے؟ جہاں امت کے معاملات ہوتے تھے، جنگ کرنی ہے، اسٹریٹجی طے کرنا ہے، لشکر کس طرح تیار ہوگا، کس طرح جائے گا، کس طرح مقابلہ کرے گا، کس روٹ سے جائے گا. لیکن اللہ کے رسول نے کبھی یہ مشورہ نہیں کیا کہ اس لشکر کا سپہ سالار کون بنے گا، بتاؤ تم لوگ. اللہ کے رسول مدینے سے نکل کے جاتے تھے، کسی کو اپنی جگہ اپنا نائب بناتے تھے، کبھی مشورہ نہیں کیا کہ بتاؤ کس کو بنا کر جاؤں میں. تو امامت جو ہے اس میں مشورہ نہیں کیا جاتا. اور جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ امرہم شورا بینہم، تو امرہم سے مراد ہے وہ اجتماعی معاملات کہ جس کا تعلق امت سے ہے. امامت جو ہے وہ امرہم نہیں ہے بلکہ امر اللہ ہے. لہذا اس کے اندر امت سے مشورہ پیغمبر اکرم نے نہیں کیا، نہ آپ نے کبھی سپہ سالار بنانے کے لیے کیا، نہ کبھی اپنا نائب بنانے کے لیے کیا، اور نہ میدان غدیر میں اعلان ولایت کرنے سے پہلے کیا. اب پیغمبر اکرم کا اسٹیٹس کیا تھا کہ وہی روحانی رہنما بھی تھے امت مسلمہ کے اور وہی سیاسی رہنما بھی تھے. لہذا یہی اسٹیٹس مولا علی علیہ السلام کا ہے کہ وہ اس امت کے روحانی رہبر بھی ہیں، سیاسی رہبر بھی ہیں، اور یہی 12 ائمہ طاہرین علیہ السلام کا ہے. چونکہ ہماری یہ بحث آگے چل کے ولایت فقیہ سے متصل ہوگی، لہذا اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ولایت روحانی اور ولایت سیاسی 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. پہلے ہم بات کرتے ہیں اس موضوع پہ کہ فقیہ کون ہوتا ہے. فقیہ یعنی وہ شخص جو علم فقہ کا ماہر ہو، اور فقہ کا لفظی معنی ہے انڈرسٹینڈنگ. فقہن یعنی سمجھ بوجھ، انڈرسٹینڈنگ. فقیہ یعنی مین آف انڈرسٹینڈنگ، وہ انسان جو کہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے. یہ لفظ قرآن کریم کے اندر بھی استعمال ہوا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے. قرآن میں ہم دیکھتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 121 ہے 121، جس میں خداوند عالم کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہیں کسی بھی کام کے لیے. یہ مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب مثلا ڈاکٹر بن جائیں، سب کے سب انجینئر بن جائیں، سب کے سب وکیل بن جائیں، سب کے سب استاد بن جائیں. مناسب طریقہ نہیں ہوتا. آیت تو ایک خاص غزوہ تبوک کے تناظر میں نازل ہوئی ہے، لیکن ایک جنرل بات ہے اور ہر معاشرے کے لیے، ہر زمانے کے لیے یہ بات صحیح ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی بھی شعبے میں سب کے سب لوگ چلے جائیں. اس لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، بس یہ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہر فرقے سے کچھ نفر نکلے جو ایک طائفہ بنائیں. فرقہ یعنی گروہ، نفر یعنی افراد، طائفہ یعنی گروپ، کہ ہر گروہ سے کچھ لوگ نکلیں اور نکل کے ایک گروپ بنائیں. اس گروپ کا کام کیا ہو؟ قرآن کریم کہتا ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں. لِيَتَفَقَّهُوا تو لفظ ہے وہ اسی لفظ فقہن سے نکلا ہے، یعنی سمجھ بوجھ.
یعنی اس طرح ہو کہ ہر حصے سے، مثال کے طور پر موجودہ دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کو مختلف ممالک کر سکتے ہیں کہ مختلف ممالک سے، پاکستان سے کچھ لوگ نکلیں، ایران سے کچھ لوگ نکلیں، عراق سے کچھ لوگ نکلیں، سعودی عرب سے کچھ لوگ نکلے، جہاں جہاں بھی مومنین آباد ہیں، ایون یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا سے کچھ نہ کچھ لوگ نکلے اور نکل کے وہ ایک گروہ بنائے، ایک گروپ بنائے، اور اس گروپ کا ہدف اور مقصد یہ ہو کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر جب وہ واپس پلٹ کر آئیں تو اپنی قوم کو خدا سے ڈرائیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تو اس طرح ان کے اندر ایک خوف خدا پیدا ہو۔ تو جو خدا کی طرف سے ایک حکم ہے انبیاء علیہ السلام کو بھی، ائمہ طاہرین کو بھی، یہی حکم اس گروہ کے لیے ہے کہ وہ اس امت کے لیے انذار کا کام کرے، احذار کا کام کرے، اور اس کو آخرت کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں وہ باتیں بتائے، ان کی تربیت کرے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ اس گروہ کا کام ہے کہ جو اصل میں مختلف معاشرے کے حصے سے نکل کر آیا ہے، اور اس نے ایک ایسا گروپ تشکیل دیا ہے، ایک طائفہ تشکیل دیا ہے جس نے دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کی ہے۔ ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں فقیہ، جو کہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں۔ ویسے تو ہر شخص سمجھ رکھتا ہے، ہر شخص سمجھدار ہے، ہوشیار ہے، لیکن وہ اپنے اپنے معاملے میں ہوشیار ہے۔ جو دین کے معاملے میں ہوشیار ہے، جو دین کے معاملے میں سمجھدار ہے، اس کو کہتے ہیں فقیہ۔ البتہ دین میں جو یہ سمجھ بوجھ ہے، یہ ہائر لیول کی سمجھ بوجھ ہے۔ دین میں ایک ایوریج لیول کی سمجھ بوجھ ہے کہ جو ہر شخص کے لیے واجب ہے، ہر شخص پر واجب ہے کہ دین کے بارے میں اتنی اس کو معلومات ہو، اتنی سمجھ ہو کہ اس کے عقیدہ صحیح ہو، اس کے اعمال درست ہوں، عبادات کو صحیح طور پہ انجام دے سکے، اخلاق اچھے ہوں، معاملات کے حلال و حرام سے واقف ہو۔ اتنا جو دین کا علم ہے یہ حاصل کرنا ہر شخص پر واجب ہے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ جن کو کہا گیا ہے، یہ اس کے ہائر لیول کا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ ان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ خود انہوں نے دین کو سمجھ لیا، بلکہ ان کا کام یہ بھی ہے کہ وہ واپس آ کے اپنے معاشرے میں لوگوں کے اندر دینی شعور بیدار کریں۔ ان کو کہتے ہیں فقیہ۔ ان کی بڑی اہمیت، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان کے بارے میں، الفقہاء و امناء الرسل، کہ فقہا جو ہیں وہ رسولوں کے امین ہیں، یعنی وہ کام، وہ امور تو اللہ نے اپنے رسولوں کے سپرد کیا ہے، وہ اس زمانے کے فقہا کے سپرد کیا ہے، کیونکہ اللہ کی پلاننگ میں یہ بات شامل ہے کہ پیغمبر اکرم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، آپ کے پاس کسی نبی کو نہیں آنا ہے، قیامت تک اس دین کو چلنا ہے، قرآن کو چلنا ہے، شریعت کو چلنا ہے، تو اس کے لیے ایک انتظام کیا گیا، اس کے لیے اہتمام کیا گیا، اور وہ یہ کہ وہ کام جو انبیاء علیہ السلام کا کام تھا، تبلیغ کا کام، انذار کا کام، تعلیم کا کام، تزکیہ نفس کا کام، یہ ایک فقیہ کے حوالے کیا گیا ہے کہ وہ فقیہ اس کام کو انجام دے، اور اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ رسول کافی کی ایک حدیث ہے کہ شیطان کو ایک فقیہ کی موت سے زیادہ کوئی چیز خوش نہیں کرتی۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ ایک فقیہ جب مر جاتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا رخنہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک ایسا شگاف پیدا ہو جاتا ہے جو کسی چیز سے پر نہیں ہوتا۔ تو بہت فضیلت ہے۔ قرآن میں بھی ہم دیکھیں تو فقہ کی اہمیت ہے، فقہا کی اہمیت ہے، اور حدیث میں بھی ہم دیکھیں تو فقہا کی اہمیت۔ تو جس فقیہ کی اس قدر اہمیت ہے قرآن و حدیث میں، اس کی ذمہ داریاں وہی ہیں جو اللہ کے رسول کی تھیں اور جو ائمہ طاہرین کی تھیں، اور یہ فقیہ اس زمانے میں بھی، یعنی عہد رسالت مآب میں بھی اور عہد ائمہ طاہرین میں بھی اپنا فریضہ انجام دیتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات مثلا پیغمبر اکرم خود ہر جگہ تبلیغ دین کے لیے نہیں گئے، لیکن بعض لوگوں کی انہوں نے ذمہ داری لگائی۔ جب آپ مدینہ تشریف نہیں لائے تھے تو آپ نے مدینہ میں ایک نوجوان صحابی کو، مصعب بن عمیر کو بھیجا کہ جا کے وہاں تبلیغ کریں۔ امیر المومنین کے زمانے میں ریاست بہت وسیع و عریض تھی، ہر جگہ مولا علی تو نہیں جاتے تھے، لیکن جو ان کے بنائے ہوئے نمائندے تھے وہ جاتے تھے، ان کے شاگرد جاتے تھے،
اور وہ جا کے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ دیگر ائمہ تابعین کے زمانے میں بھی ایسا ہی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اگر 14 سال تک قید میں رہے تو 14 سال تک امت کی ہدایت کا سلسلہ کیا تھا، کس طرح امت سے رابطہ ہوتا تھا، کس طرح ان کی دینی ضروریات پوری ہوتی تھی۔ شیعہ جب مختلف علاقوں میں تھے، کوفے میں بھی تھے اور خراسان میں بھی تھے اور قم میں بھی تھے اور بصرہ میں بھی تھے اور یمن میں بھی تھے، مصر میں بھی تھے، مکہ اور مدینہ میں بھی تھے، جبکہ ائمہ طاہرین تو کسی ایک شہر میں ہوتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تو مدینہ میں رہے، تو امام رضا علیہ السلام مرو چلے گئے ایران۔ تو اس وقت شیعوں سے رابطہ کس طرح ہوتا تھا؟ تو یہ ائمہ طاہرین کے اصحاب تھے، شاگرد تھے، جو اپنے زمانے کے فقیہ تھے، اور وہ مختلف خطوں میں جا کر لوگوں کی دینی ضروریات کو پوری کرتے تھے، لوگ ان سے رجوع کرتے تھے، اور ائمہ طاہرین ان کا نام لے کے ریکمینڈ کیا کرتے تھے۔ مثلا کہتے تھے محمد بن مسلم سے جا کے احکام لے لیا کرو، کوفے میں محمد بن مسلم رہتا ہے، وہ ہمارا قابل اعتماد ہے، وہ میرے والد کا بھی قابل اعتماد تھا۔ کبھی فرمایا کہ ہمارے آباء و اجداد کے فقہ کو ان لوگوں نے زندہ رکھا ہے، زرارہ ابن عیون، محمد بن مسلم، ابو بصیر، برعیب ابن معاویہ الازلی، معاویہ الاجلی۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ائمہ طاہرین سے کسب فیض کیا اور اس مقام پر فائز ہوئے کہ آج ائمہ طاہرین ان کا نام ریکمینڈ کر رہے ہیں۔ جہاں تک زمانہ حضور امام کا تعلق ہے، حضور امامین فقہا کا یہی کام تھا۔ اجتماعی معاملات کا تعلق جہاں تک ہے، سیاسی معاملات کا تعلق ہے، وہ سارے اختیارات ائمہ طاہرین کے پاس تھے اور وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے تھے اختیارات کو۔ لیکن زمانے غیبت کبریٰ میں، کیونکہ غیبت صغریٰ میں امام معصوم سے رابطہ منقطع ہو گیا، تو زمانے غیبت کبریٰ جب شروع ہونے والا تھا تو شیعہ اس بات پہ سرگردان تھے کہ زمانے غیبت کبریٰ میں اس امت کی ہدایت اور رہبری کا نظام کیا ہوگا۔ جہاں تک فقہی احکام کا تعلق ہے، جہاں تک حلال و حرام کا تعلق ہے، جہاں تک دینی معلومات کا تعلق ہے، وہ تو پہلے بھی فقہا سے وہ لے رہے تھے، بعد میں بھی لیتے رہیں گے۔ یہ بات واضح تھی، کلیئر تھی، حضور امام میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا۔ لیکن جو مسئلہ درپیش تھا وہ یہ ہے کہ اس امت کی قیادت کا کیا ہوگا، اس امت کی رہبریت کا کیا ہوگا۔ اور وہ جو امام زمانہ کی توقیع شریف کے اندر یہ جملہ آیا فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو حوادث واقعہ پیش آئے، جو ڈے ٹو ڈے ایشوز تمہارے سامنے آئے ہیں، ان میں ان کی طرف رجوع کرو جو ہماری حدیث کو بیان کرنے والے ہوں۔ حدیث سے مراد ہمارے پوائنٹ آف ویو کے بیان کرنے والے ہوں، ہمارے راستے کی طرف دعوت دینے والے ہوں۔ جو ڈے ٹو ڈے ایشوز، یہ وہ حلال و حرام نہیں ہے کہ جو پیکج کی صورت میں، توضیح المسائل کی صورت میں، احکام شریعہ کی صورت میں دے دیا جائے، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق ڈے ٹو ڈے ایشوز سے ہے۔ اس میں انفرادی ایشو بھی شامل ہے، اجتماعی ایشو بھی شامل ہے۔ تو وہ جو اہل بیت اطہار کے حلال و حرام کو جاننے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ سب سے زیادہ ایک فقیہ جانتا ہے۔ اس لیے فقیہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک حدیث جو امام صادق علیہ السلام سے ہے اور تفسیر امام عسکری علیہ السلام میں آیا ہے، جس میں کہا گیا وہ اما من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا علی ہوا ومطیعا لامر المولا فللعوام ان یقلدوہ، کہ فقہا میں سے وہ لوگ جن کے اندر یہ چار صفات ہوں، صائنا لنفسہ، اپنے نفس کو حرام سے بچانے والا، حافظا لدینہ، دین کی حفاظت کرنے والا، مخالفا علی ہوا، خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا، اور مطیعا لامر المولا، اپنے آقا و مولا کی اطاعت کرنے والا ہو۔ فللعوام ان یقلدوہ، عوام کو چاہیے ایسے فقیہ سے رجوع کریں، ہر فقیہ سے رجوع نہ کریں۔ بے شک کوئی شخص فقیہ بن سکتا ہے، فقیہ تو ایک علمی درجے کا نام ہے، علمی اسٹیٹس کا نام ہے۔ جیسے ایک شخص ڈاکٹر بن جاتا ہے، ایک شخص کنسلٹنٹ بن جاتا ہے، ایک شخص سرجن بن جاتا ہے، لیکن وہ سرجن ایسا ہے کہ کوئی انسان اس کے پاس اپینڈکس کا آپریشن کروانے کے لیے گیا، اس نے اس کا گردہ نکال کے بھیج دیا، جیسے ہمارے پاکستان میں ہوا، تو ہے تو وہ سرجن، وہ کوئی نائی نہیں ہے، وہ کوئی قصائی نہیں ہے، وہ کوئی درزی نہیں ہے، وہ کوئی موچی نہیں ہے وہ یقیناً سرجن، جب بھی اس نے انسانی گردہ نکال لیا اور دوسرے انسان کو لگا بھی دیا۔ لیکن اس کے اندر ایمانداری نہیں ہے، اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اس کے اندر پرہیزگاری نہیں ہے۔ تو جو چار شرائط اس حدیث کے اندر امام صادق علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، وہ چار شرائط کا تعلق علم سے نہیں ہے بلکہ تقویٰ سے۔ علم تو اس کے اندر ہے، جبھی تو وہ فقیہ بنا ہے، لیکن فقط فقیہ ہونے سے اس کی تقلید نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اندر علم کے ساتھ ساتھ وہ تقویٰ و پرہیزگاری نہ ہو۔ اب اگر فقہا ایک دور میں
الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں دستیاب ہوں، تو اس میں ایک انسان کو کس سے رجوع کرنا چاہیے، مرجعیت کس کے پاس ہونی چاہیے، یہ عقل کا فیصلہ ہے، یہ عقلی تقاضا ہے کہ جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہوگا، جو موسٹ لرنڈ ہوگا، اس سے رجوع کیا جائے گا تقلید کے مسئلے میں، مرجعیت کے مسئلے میں۔ لیکن رہبریت کا معاملہ تو دوسرا ہے، اس کی کچھ اور شرائط بھی ہیں جو ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔